بابل راز بڑا شہر بابل کیا ہے؟ کیا آخر زمانے میں مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کے ساتھ رومن کیتھولک کلیسیا کا کوئی تعلق ہے؟ مکاشفہ 17 باب 1 سے 2 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے۔ مکاشفہ 17 باب 15 آیت مزید بیان کرتی ہے کہ اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز بڑا بابل شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ یہ بابل کی کسبی کون ہے اور راز بابل شہر بابل کیا ہے؟ مکاشفہ 17 باب 3 آیت یہ وضاحت پیش کرتی ہے، بس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لیا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس آیت میں جس حیوان کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہی حیوان ہے جو مکاشفہ 13 باب 1 آیت میں ہے۔ اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ مکاشفہ 13 باب میں مذکور حیوان کو مخالف مسیح گناہ کے شخص، دوسرا تسالونیکیوں 2 باب 3 سے 4 آیات، دانیل 9 باب 27 آیت کا حوالہ خیال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا بابل کی کسبی چاہے جو بھی ہے، وہ آخر ایام کے مخالف مسیح کے ساتھ گہرے طور پر منسلک ہے۔ بابل کی کسبی کا ایک راز کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی شناخت کے بارے میں پوری طرح پر یقین نہیں ہو سکتے، تاہم یہ حوالہ جات ہمیں کچھ سراغ مہیا کرتے ہیں۔ مکاشفہ 17 باب 9 آیت بیان کرتی ہے کہ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ بہت سے مبصرین اس حوالے کو رومن کیتھولک چرچ سے جوڑتے ہیں، کیونکہ قدیم زمانے میں روم شہر کو 7 پہاڑوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ شہر کے گردا گرد 7 نمایاں پہاڑ ہیں۔ تاہم 10 آیت اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ 7 پہاڑ 7 بادشاہوں یا مملکتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جن میں سے 5 ہو گزرے، ایک موجود ہے اور ایک آنے والا ہے۔ لہٰذا بابل کی کسبی خصوصاً روم کا حوالہ نہیں ہو سکتا۔ مکاشفہ 17 باب 15 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے، وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ بابل اور کسبی کا دنیا بھر کے لوگوں اور قوموں پر بڑا اثر و رسوخ ہوگا۔ 10 سے 14 آیات پہلے 8 اور پھر 10 بادشاہوں کے ایک سلسلے کو بیان کرتی ہے۔ پہلے 8 اور پھر 10 بادشاہوں کے ایک سلسلے کو بیان کرتی ہے جو حیوان سے وابستہ ہے۔ بابل کی کسبی ایک وقت پر ان بادشاہوں پر اختیار رکھتی ہوگی۔ مکاشفہ 17 باب 18 آیت۔ مگر ایک ایسا وقت آئے گا جب بادشاہ اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیں گے۔ مکاشفہ 17 باب 16 آیت۔ پس کیا بابل کی کسبی کے راز کو کھولا جا سکتا ہے؟ ہاں، کم از کم جزوی طور پر کھولا جا سکتا ہے۔ بابل کی کسبی یسوع کی دوسری آمد سے پہلے کے آخری زمانے میں مخالف مسیح کی طرف سے چلایا جانے والا ایک عالمگیر شیطانی نظام ہے۔ بابل کی کسبی کے مذہبی مفہوم بھی ہیں۔ حیوان کے ساتھ روحانی حرام کاری آخر ایام کے بے دین مذہبی نظام کا مرکزی نقطہ ہوگا۔ آمین اور آمین۔